بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 29 ستمبر 2019 سے 5 اکتوبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 5ویں سٹار لیو با اثر شخصیات کا سٹار مانا جاتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کے لوگوں کا جو ہے وہ سٹار مانا جاتا ہے۔ ان کے اندر ورکنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر نیچرل انرجی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اکتوبر کی منتھلی پریڈکشن میں، اس کی ویکلی پریڈکشن میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کی انرجی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کام کرنے کی صلاحیت، کیپیسٹی، چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ حیصل، جذباتیت، جلد بازی، اس قسم کے ایلیمنٹس بھی بڑھ رہے ہیں۔ فوکس ان کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ فوکس ڈسٹرب ہونے کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ بہت سارے جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر پوری کانسنٹریشن سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام شروع کرنے سے بہتر یہ ہوگا اس ہفتے میں ایک کام پہ فوکس کریں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، جو پہلے سے چل رہا ہے، اس وینچر کے اوپر دھیان دیں۔ یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے کاموں کو بہتر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ہی وقت میں ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت مونو ٹاسکر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹاسک کو لے کے چلیں، اس کو پوری جو ہے وہ یکسوئی سے، پوری دیانتداری سے اس کو چلائیں، اور پھر اس سے آگے نئے وینچرز بناتے چلے جائیں، کیونکہ نیا وینچر، نئی پارٹنرشپ، نیا بزنس، اس کے لیے وقت اچھا نہیں ہے۔ اور ہاں، اس وقت تھوڑی جذباتیت بھی زیادہ ہے، مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ جذباتیت بن رہی ہے۔ مذہبی بحث بہت خطرناک ہو سکتی ہے، کوئی زبان سے ایسا لفظ، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نکل سکتی ہے، بے دھیانی میں نکل سکتی ہے جو آپ کو نقصان دے۔ مذہبی بحث مباحثے سے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کر لیں۔ پبلک ریلیشن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت کمال کا وینچر شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ سارے لوگ کہ جن کا تعلق جو ہے وہ پبلک اوپینین میکنگ سے ہے، گائیڈز ہوں، ٹیچرز ہوں، وہ سارے لوگ جن کا مطلب آپ ایڈورٹیزمنٹ سے تعلق ہے، جن کا جو ہے وہ میڈیا مارکیٹنگ سے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے تعلق ہے، وہ لوگ جن کا کسی بھی حال میں مارکیٹنگ سے یا پروموشن سے یا پبلیکیشن سے، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، ان لوگوں کے لیے تو بڑا اچھا ٹائم آ گیا ہے۔ ان کی چیزیں تو بہت بہترین ہو رہی ہیں، ان کے وقار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کی ورکنگ کیپیسٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کی چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یو ہیو ٹو بی مونو ٹاسکر، ملٹی ٹاسکرز کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ ایک کام لیں، ایک کام کے اوپر دھیان دیں، ایک ہی کام کریں، اور اپنے آپ کو اس بات پہ یقین کریں، کنونس کر لیں اپنے آپ کو کہ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اس بات پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنونس کر لیں۔ اور ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے ایلیوژنز ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت ہے آپ میں، بہت زیادہ مینٹل کیپیسٹی آپ کی، آپ ہی واحد آئے ہیں جو پورا نظام، پورا سسٹم چلا رہے ہیں، کوئی ایسا ایلیوژن اگر آپ کے دماغ میں ہے، اوور کانفیڈنس سے ریلیٹڈ، کوئی فخر سے ریلیٹڈ، کوئی یہ ذہن میں ہے کہ میں 20 سال سے 25 سال سے یہ بزنس کر رہا ہوں اور میں بہت کامیابی سے چلا لوں گا، اس ایلیوژن سے باہر آ جائیں۔ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اپنے مخلص لوگوں کو اپنی پلاننگ میں شامل کریں، اپنی چیزوں میں شامل کریں، مشورے سے آگے بڑھیں، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ سولو فلائٹ کا وقت نہیں ہے، یہ بات آپ بہتر جو ہے طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی احتیاط جو ہے اس کا ٹائم ہے۔ ڈریم پروجیکٹس پہ کام کرنے کا ٹائم ہے، ڈریم پروجیکٹس، یہ میں اتنا دباؤ دے کے اتنا دے کے کہہ رہا ہوں، ڈریم پروجیکٹس جو آپ کی سوچ میں ہے، جو آپ کے پلانز ہیں، جو ان کے لیے آپ نے مطلب بہت زیادہ کیا، اب ان کو فائنل کرنے کا ٹائم ہے۔ گو کہ سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے لانچ پیڈز بنانے کا ٹائم ہے، ان کے لیے مارکیٹ
ریسرچ شروع کریں، ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے ڈریم پلانز پورے ہو جائیں گے۔ یہ آنے والے کچھ ہفتے آپ کو خود بتائیں گے کہ کتنا خوبصورت وقت آ رہا ہے، لیکن یہ ہفتہ ایگزیکیوشن سے زیادہ پلاننگ کا ہے، یہ ہفتہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کا ہے، اپنے کام کو آگے لے کے چلنے کا ہفتہ ہے، لیکن ایک کام ایک وقت، یہ بڑی احتیاط کر لیں۔ باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنا کام دیانتداری سے کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ روحانیت آپ کی ویسے بھی بہت بہتر ہے، تو آپ کو اپنے اندر ہی اللہ کی نشانیاں مل جائیں گی، آپ کو اپنے اندر ہی طاقت ملے گی، آپ کو اپنے اندر ہی انرجی ملے گی۔ وہ سارے لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ گائیڈنس سے، میں نے بات کر دی، ٹریننگ سے ہے، جن کا تعلق میڈیسن سے ہے، کسی بھی حوالوں سے، دوائی سے، وہ ہربل میڈیسن سے ہو، وہ ہومیوپیتھک سے ہو، وہ ایلوپیتھک سے ہو، وہ کسی بھی طرح کی میڈیسن سے ہو، وہ آیورویدک میڈیسن سے ہو، وہ فارماسسٹ ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ فزیشنز ہوں، وہ سرجنز ہوں، بہت کامیابی کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ میڈیا کے لوگوں کے لیے بہت کامیابی کا ٹائم ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو بڑا ہی بہترین ٹائم ہے۔ صرف ایک چیز میں پھر ریپیٹ کروں، کیونکہ بار بار بات کرنے کا مقصد یقیناً یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ بات بھول جاتی ہے، بار بار بات کرنے کا مطلب اس کا ایمفیسس بیان کرنا ہوتا ہے۔ مونو ٹاسکرز بہت کامیاب ہیں، کامیابی یقینی ہے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے مخلص لوگوں کو اپنے فیصلوں میں شامل کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور کرم کرے گا۔ فائنینسز مینجمنٹ کی ضرورت، آپ کو اللہ ویسے بھی پیسے دیتا ہے، بانٹنے کے لیے دیتا ہے، بانٹے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آ جاتے ہیں، لیکن کسی وقت منی مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے خرچے کو اپنی آمدن کے مطابق رکھا جائے۔ تو جو چیزیں کور اپ ہو سکتی ہیں وہ کر لیں، کیونکہ اس وقت آمدن اور خرچے کا جو ہے وہ بیلنس متاثر ہو رہا ہے۔ آمدن اتنی ہے، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں۔ فائنینشلی تو آپ بہت اچھے ہو رہے ہیں، فائنینشلی تو آپ اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالات آپ کے حق میں انشاءاللہ جائیں گے۔ لکی نمبر جو بن رہا ہے وہ 2 بن رہا ہے، 2 جو ہے وہ اسپرچول بھی ہوتا ہے، اور 2 جو ہے وہ آپ کو خود اعتمادی، اوور کانفیڈنس کی طرف بھی لے جاتا ہے، 2 آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، اور 2 سٹبننس کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ سم ہاؤ یہ سٹبننس کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ انسان کو ایسے ہی کوئی اپنے اندر کوئی سٹبن قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ شاید دنیا میں واحد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، تو اس سے ذرا اس ایلیوژن سے باہر آ جائیں۔ رومانٹک معاملات بھی اسی سٹبننس کی وجہ سے خراب ہوں گے، بریک اپس جو ہیں وہ آپ کے کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کے ریلیشنز، یعنی انسان کو جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کسی سے، وہ اگر پوری نہ ہو، تھوڑی سی بھی پوری نہ ہو، تو انسان اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، ملٹیپل ریلیشنز کی طرف جانے کا بہت زیادہ اشارہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے سپین کی محبت اس کا اشارہ ہے۔ خفیہ تعلقات، وہ تعلقات جو آپ پبلک میں، اپنے گھر والوں میں، عزیزوں میں شیئر نہیں کر سکتے، وہ تعلقات، کوئی ایسے فزیکل ریلیشنز جو آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے، کچھ ایسے ان نیچرل ریلیشنز جو آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ ہونے کے چانسز ہیں، احتیاط کر لیں۔ شادیوں کے لیے یہ وقت کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ پہلی شادیوں کے لیے، نہ دوسری شادیوں کے لیے، نہ لو میرجز کے لیے، نہ ارینج میرجز کے لیے، نہ ہی کورٹ میرجز کے لیے، منگنی رشتہ طے کرنے کے لیے بھی وقت اچھا نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں۔ باقی ٹھیک ہے، باقی اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اور اللہ کی مدد یقیناً آپ کے ساتھ ہے، وہ نکال لے گی، لیکن آپ اپنے آپ کو فوکس کریں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے بنے گا گندم کا یا روٹی کا۔ کسی کو کوئی گندم لے دیں، کوئی آٹا لے دیں، روٹی لے دیں، کسی کو ایک روٹی لے دیں، کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کی بھوک مٹا دیں، کسی طرح کا بھی کوئی آٹا لے دیں، گندم لے دیں، کچھ لے دیں، کسی کو ویٹ کی بات کروں، ویٹ کی جو روٹی ہے وہ لے دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا۔ بھوک مٹائیں، کسی کی ضرورت پوری کریں، کسی کے بچوں کو لے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے آپ نے کتنی مہنگی چیز لے کے دی، اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے آپ نے کتنی سستی چیز لے کے دی، اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے کتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں دی۔ اللہ اخلاص دے، خلوص نیت سے اپنے اندر پیور ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اللہ ضرور کرم کرے گا۔
یقیناً آپ کے اوپر مہربانی کرے گا. کسی کی ضرورت پوری کر دیں, اللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا. کسی کا تھوڑا سا کام کر دیں, اللہ آپ کا بہت بڑا کام کر دے گا. لیکن خلوص نیت شرط ہے, دل آزاری نہ کریں. اپنے صدقے کی نیت اپنی ذات اور اللہ کے درمیان راز رکھیں. سادات کے علاوہ کسی کو بھی صدقہ دے دیں. دیکھیں یہ ہفتہ میں بہت کم جو ہے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں صدقے کے اوپر ایمفیسس کرتا ہوں, لیکن میں نے کچھ سٹارز میں منتھلی پریڈکشن میں ایمفیسس کر کے کہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ صدقے کے لیے اہم ہے. اسی طرح اس ہفتے میں لیو کے لیے صدقہ بہت ضروری ہے. اس ہفتے میں لازمی دے دیں, صدقہ ضرور دے دیں. پھر دیکھیں یہ جو رکے ہوئے کام ہے, یہ جو چیزیں میں آپ کی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, ایلیونس بن رہے ہیں, وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے, کام ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے. رومانس کی ہم نے بات کر لی, ہیلتھ کی بات کر لیں. ہیلتھ جو ہے وہ تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے. وہ سارے لوگ جن کو کوئی دماغی کوئی دباؤ ہے, کوئی نفسیاتی دباؤ ہے, جن کے اوپر کوئی ایسا کوئی چیز ہے کہ جو کسی ان کے کوئی نفسیاتی مشکلات پیدا کری ہے, یا کوئی نفسیاتی کسی کو بیماری ہے, یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو ان کے دباؤ ہے, سٹریس ہے, شیزوفرینیا ہے, کوئی بھی ایسا کوئی ایکیوٹ مسئلہ ہے, کوئی ایکیوٹ ڈپریشن ہے, وہ سارے ریلیف محسوس کریں گے اس ہفتے میں ہیلتھ کے حوالے سے. لیکن اس کے لیے صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کام رکھیں. اس وقت غصہ زیادہ ہو سکتا ہے, اس وقت چڑچڑا پن زیادہ ہو سکتا ہے, اس وقت کوئی دباؤ ہو سکتا ہے, کوئی جذباتیت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ ہم صرف آپ کو پریڈکشنز نہیں بتا رہے ہوتے, ہم آپ کو اس کی ریمیڈیز بھی بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں سے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام سے, ان کی اسوہ حسنہ سے جو ہے وہ بڑا کوئی اور آپ کو ریمیڈی, کوئی دوائی, کوئی علاج نہیں مل سکتا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, غصہ آگ ہے, اس کو پانی سے ختم کرو. یہ جو آپ کے اندر فائری ایلیمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے غصہ بنتا ہے. آج سائنس یہ بات ماننے پہ مجبور ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ 4 ایلیمنٹ ارتھ ونڈ فائر واٹر سے جو انسان وجود میں ہے, وہ فائری ایلیمنٹ کی وجہ سے اس کے اندر ایموشن ہوتے ہیں, جسے ایموشن گرم جوشی کہتے ہیں. وہ گرمی آپ کے اندر وہ اس حدت سے آتی ہے جو آپ کے جذبات کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جب بھی پانی پئیں, آنکھیں بند کریں, ڈوب کے 3 بار بڑی محبت, بڑی بے لوثیت, بڑی بے غرضیت سے اللہ کا نام لیں اور اللہ کو پکاریں. جتنے پیار سے پکار سکتے ہیں, جیسے آپ کبھی اپنے بچوں کا, اپنی والدین کا نام لیتے ہیں, آپ کو پورے وجود میں محبت کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اتنی محبت سے اللہ کو پکاریں. بس پانی پئیں اور جتنا زیادہ ڈوب کے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں گے, اتنے آپ کے جذبات کنٹرول ہوں گے, آپ کی ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. کوئی اسی قسم کا کوئی سٹریس بن سکتا ہے, باقی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. لیور سے ریلیٹڈ اگر آپ بیمار ہیں, کارڈیو ویسکولر سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے, جگر سے کوئی کڈنی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, اسکن سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, آنکھوں سے, دانتوں سے, کان سے, حلق سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے, کوئی لنگس کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے, سارے ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن یہ دباؤ, یہ سٹریس, یہ آ سکتا ہے, اس کے چانسز ہیں. اس سے احتیاط کر لیں. اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ بے لوثیت سے اللہ کو پکاریں, بڑی محبت سے اللہ کو پکاریں. اللہ آپ پہ یقیناً کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کو یقیناً جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے گا. لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے اس ہفتے میں جو ہونے کے چانسز ہیں وہ منگل بھی ایموشن سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے تھوڑا بہت ایموشنلی جو ہے وہ دباؤ آ سکتا ہے, ایموشنلی آپ کی چیزیں الجھ سکتی ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ آپ پہ کرم نوازی کرتا رہے گا. بس یہ جو ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. سفر کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن مذہبی اور روحانی حوالوں سے سفر کی کنجکشن ہے. اگر آپ کسی زیارت پہ جانا چاہ رہے ہیں, کسی عمرہ وغیرہ پہ جانا چاہ رہے ہیں, کوشش کر لیں, اسباب بھی مہیا ہو جائیں گے اور اللہ کی برکت بھی آپ کے شامل حال ہوگی. کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہ رہے ہیں, کسی روحانی مقام کی پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو اللہ کی طرف سے مدد بھی ملے گی, آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نئے بزنس کے لیے آپ کی جو ہے وہ سفر اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا.
کسی روحانی جو ہے وہ گائیڈ کی اس وقت بہرحال آپ کو ضرورت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہیں وہ ٹرکی ہیں. کسی روحانی گائیڈ کی جو آپ کو چلوں وردوں وظیفوں میں نہ پھنسائے, آپ کے اندر کی انلائٹنمنٹ کو ایک شیپ دے دے تاکہ آپ کا راستہ جو ہے وہ ہو جائے. پرانے بزنس کے حوالے سے آپ کو کامیابی ہے, سفر کریں گے تو کوئی ہنرمند حضرات ہیں, اگر وہ اپنا جو ہے وہ ہنر ایک شہر سے دوسرے شہر ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں, بیچنا چاہ رہے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک ایگزیبیشن کرنا چاہ رہے ہیں, بیچنا چاہ رہے ہیں, بہت کامیابی ہے. آپ اپنے بزنس کے حوالے سے مارکیٹ ریسرچ کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں, بہت کامیابی ہے. امیگریشن اور لیئر ٹرپس, ان کے لیے کامیابی کا تناسب امیگریشن کے لیے تو بالکل بہت کم ہے, جبکہ لیئر ٹرپس کے لیے کامیابی کا تناسب نسبتاً جو ہے وہ بہتر ہے لیکن کافی کم ہے. باقی اگر آپ اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ سازگار نہیں ہے, اور اگر آپ جو ہے وہ ویسے اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بھی چیزیں بہتر نہیں ہیں. باقی اوور آل سفر کافی حوالوں سے ان کے لیے برکت کا سامان بھی دے گا اور بہتر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس سفر کے نتیجے میں آپ کی رکاوٹیں بھی کم ہو جائیں گی. لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے ڈارک ریڈ یعنی میرون سے ریلیٹڈ یا براؤنش ریڈ, اوپن مہاگنی سے ریلیٹڈ کلر جو ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھے اور سپورٹیو رہیں گے. ان کے آنے والا وقت ان کا بہت اچھا ہے, یہ کلر ان کو بہت سوٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹڈی کے حوالے سے یہ جو ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. جتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہے. ان کے لیے جتنے اسٹوڈنٹ بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہے. جتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا تعلق میتھمیٹکس سے, خاص طور پہ میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کامیابی ہے. کامرس سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کامیابی ہے. بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ, پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, فلم ٹی وی ہو گیا, میڈیا سے, ماڈلنگ سے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کامیابی بہت زبردست ہے. وہ سارے اسٹوڈنٹس جو کمپٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں, خواہ وہ میڈیکل کالجز کے کمپٹیٹیو ایگزام ہوں ایڈمیشن کے لیے, انجینئرنگ کے کالجز کے لیے کمپٹیٹیو ایگزام ہوں, وہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ان کے لیے ہوں, سپیریئر سروسز کے لیے ایگزام ہوں, آئیلٹس, ٹافل, جی آر ای, گیٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ سارے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. آرٹیکلس جو لوگ لکھ رہے ہیں اے سی سی اے, سی اے سے ریلیٹڈ, ان کے لیے کامیابی ہے. ریسرچ ورک کے لیے بہت زیادہ کامیابی ہے. اسٹڈی کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. ٹیپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو ٹیپ آف دا ویک جو ہے وہ لیو کے لیے بن رہا ہے. صرف اور صرف ایک چیز, اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. جذباتیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. دیٹ از دی اونلی الارمنگ تھنگ ان یور زوڈک چارٹ. اس ہفتے میں جذباتیت کی وجہ سے آپ کہیں مشکل میں آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو مشکل میں کوئی پھنسا سکے. بس اتنا ہی کام کر لیں. ہاؤس وائفس کی جیسے میں نے عرض کیا ہے تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ وقت ٹرکی ہو سکتا ہے کیونکہ جذباتیت آ سکتی ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی لیو ہیں اور آپ بھی لیو ہیں تو پھر ٹکراؤ کی سچویشن ہو سکتی ہے. گو کہ میں نے عرض کیا کہ طلاق کی شرح کم ہے لیکن گھریلو حالات کافی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں, کافی مسئلے بھی ان کو درپیش ہو سکتے ہیں. سو بہت احتیاط کر لیں, اپنے آپ کو جتنا فوکس کر سکتے ہیں اتنا فوکس کر لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ کامیابی بھی ملنے کے چانسز ہیں, چیزیں بھی آپ کی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ, لیکن اپنے آپ کو جتنا فوکس کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. اپنے بچوں پہ, اپنے ہسبینڈ کے اوپر دھیان دیں. اور اس وقت چونکہ روحانیت میں نے عرض کیا بہت زیادہ ہے تو روحانیت جو ہے وہ آپ کو اندر سے بوسٹ کر رہی ہے. اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتی ہیں اتنا اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی مالک آپ پہ کرم نوازی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. ناظرین, یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, یعنی 80 سے 90% لوگوں کے لیے ایز اٹ از یہی پریڈکشنز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن 10 سے 20% لوگ یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز نہیں ہوتی, یا پارشلی اثر انداز ہوتی ہے, یا بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کر لیں, واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہم آپ کو یقیناً جو ہے وہ اکارڈنگلی گائیڈ کریں گے.
اگر جو ہمارے نئے ویورز اس چینل کے اوپر تشریف لائے ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتے رہیں اور ہمارا رابطہ استوار اور مستحکم رہے. اور جو ویورز ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سفر میں شامل ہیں، ہمارے پرانے ویورز ہیں جو ہمارے کرم فرما ہے، محبت کرنے والے ہیں، وہ سارے جتنے بھی ہمارے جو ہے اس فیملی کے، اس سوشل میڈیا کی اس فیملی کے جو ہے وہ ممبرز ہیں، ان سب سے میری پرزور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل، یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں تو پھر اس فائدے کو اپنی ذات تک محدود مت کریں. اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں میں، اس کو اتنا زیادہ شیئر کریں. اپنے تمام گروپس میں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر، واٹس ایپ کے گروپ میں اس چینل کے لنک کو شیئر کریں، ان ویڈیوز کے لنکس کو شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیشہ آپ پہ کرم نوازی فرمائے اور آپ کو اپنی کرم نوازی کے سائے میں ہمیشہ رکھے اور آپ پہ اللہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا رہے. آپ سدا خوش رہیں. اللہ حافظ.